چونکہ اس کے ممبر ہیں. اس وقت کے سلسلے میں جو بے چینی ہے اور یہاں رسول کے تعلق سے جو بے چینی ہے وہ ہمارا ایمانی حصہ کا ایک حصہ ہے. اور ہماری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, تخت دیں گے, تاج دیں گے, جاہ و جلال دیں گے, مگر مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا شان کسی کے حصے میں دیں گے. یہ ہمارا جذبہ ہے. اور نبی سے اپنی ذات سے زیادہ محبت جب تک آدمی نہیں کرتا وہ ایمان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے. اور آج نبی مکرم کی سنتوں کی دھجیاں ہم بھی اڑا رہے ہیں. نبی مکرم کے فرامین کو چونکہ ہم نے بالائے طاق کر دیا ہے تو غیروں کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ ہمارے نبی کے سلسلے میں یہاں آنے جملہ رکھیے. اس کمینہ ملعون جسے شاید کوئی بابا رام گری نے جن ناپاک کلمات کا اظہار کیا ہے اس کو دہرانا میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میرے لیے بھی جرم ہوگا, اور اس کو ٹھنڈے پیٹ کو برداشت کرنا یہ جرم عظیم ہوگا. اس کے لیے کیا کوشش ہونی چاہیے؟ دوسری طرف وقت کا مسئلہ جو ہے کہ ابھی مولانا میں مفتی الحار صاحب سے دریافت کر رہا تھا کہ اسلام سے پہلے وقت کی کوئی نظیر نہیں ملتی. مختلف ادیان ہو کوئی نظیر نہیں ملتی, چاہے حضور کے باغات ہو, چاہے کنووں کو کرنا ہو, نہر زبیدہ کا معاملہ ہو. یہ اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے صاحب خیر نے اپنے مال و اسباب کو وقف کیا ہے. اور وقف عبادت ہے, اور وقف فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہم وقف کرتے ہیں یہ وقف علی الاولاد بھی ہے کہ اولاد کا کچھ قلیل حصہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں تو اکثر لوگوں نے وقف پورے طور پر وقف ربانی لوگوں نے کی ہے. اور وقف فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ وہ مال خدا کا مال ہے. ہم دنیا میں اپنے جان کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنے بال بچے کے لیے گردنیں کٹا دیتے ہیں. بڑا مبارک ہے وہ انسان جو اپنی نبی کے سال کے لیے سب کو پیچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ یہ توفیق ہم سب کو بخشے, ہم لوگ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. اور ہم کسی بھی حال میں اس قسم کے تحقیق کو برداشت نہیں کریں گے. اس کا مستمر ارادہ کرتے ہیں. اس تعلق سے جو مشورہ ہوا ہے اکابرین سے پڑھنے میں بھی کچھ لوگوں سے ملا, کہا کہ اس وقت سب سے بہتر ہے کہ مختلف مقامات پر مقدمے کیے جائیں, جس کی طرف حضرت مولانا جاوید اقبال صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. میں تجویز رکھتا ہوں کہ کیا اس ملعون پر مقدمہ ہونا چاہیے تو گویا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اوقاف کے مسئلے کو آپ یوں ہی مت سمجھیے. ملک کی آزادی کے بعد سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آزادی کی تاریخ ہمارے لیے بڑی عجیب و غریب تھی. باپ دادا نے ہماری گردنیں کٹوا کر اس ملک کو آزاد کرایا. نہ مسلک دیکھا, نہ مذہب دیکھا, نہ مقاصد فکر دیکھے. سب نے یہ کہا کہ اس ملک میں کلمے کی بھی ہم حفاظت کریں گے, اور غیر مسلم جو ان کے عقائد ہیں, جن کو عیسائی ان کے مذہبی عقیدے کو برباد کرنا چاہتا ہے, ہم ان کے دھرم کی بھی رکشا کریں گے. آج اس ملک میں مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. جن پاگلوں نے ملک کو بٹوایا وہ جانے, ہم ملک کو بٹوانے والوں میں نہیں تھے. اس ملک سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ سہنے کے لیے برداشت ہیں, لیکن اپنی وطن سے دغا اور یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مر کر بھی اسی مٹی میں ہم دفن ہو جائیں گے. یہ ہمارا ارادہ نہیں, ہمارا عمل ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف ظلم ہے. آزادی کا روشن سورج نکلا, بیٹی کی بارات آئی اور بیٹے کے داس بھی آئے. آزادی کا سورج بھی نکلا, ملک کو بانٹ دیا گیا, میرے بازو کاٹ دیے گئے, یہ بدنصیبی تھی. اور ایک سلسلہ دراز جو رہا, کس کا رہا؟ فسادات کا رہا. مسلمانوں کے جان, مسلمانوں کے مال, ان کے کارخانے برباد کیے. بے در پہ حملے ہوئے, ہزاروں 36,000 سے زیادہ پکاوڑا فسادات ہوا. جہاں گھر جلے, بستیاں لوٹی, دکانیں لوٹی, عزت لوٹی, 90% اس میں اقلیت کا خسارہ ہوا. پھر کیا ہوا کہ صاحبانوں کے ذریعے سے وہ نفتا بل کا مسئلہ ہے, اور اس پر بھی ہم نے بڑی لڑائی لڑی, لیکن بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں دھوکہ دیا گیا, اور اس قانون میں بہت زیادہ کامیابی ہم کو نہیں مل پائی ہے. آج بھی ملک کی عدالت میں کوئی مسلم کہے کہ مجھ کو نفقہ کے سلسلے میں جو حکومت کا قانون ہے اس پر ہم عمل کریں گے, تو تا حیات اس کو دینی پڑے گی. قانون میں بڑی تبدیلی نہیں آئے. پھر کیا ہوا؟ بابری مسجد کا مسئلہ آیا.
संगीन फसादात हुए, हर जगह हमको मुंह की खानी पड़ी है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, पर्दे की बहुत तलकीन अकबर ने पर हुआ क्या, नकाब ये कह के झटक दी कर देगा मेरा हुआ। ये समझ रहे हैं कि मुसलमान कर भी क्या सकते। अब ये आखिरी कड़ी है, ये लड़ो और मड़ो का मामला है। अगर हमने और आपने मौका गंवा दिया और ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो मैंने अपने अकाबिरीन से भी कही है, एक बाबरी मस्जिद का गम तो आज भी मनाते हैं। अगर ये वक्त बिल पेश हो गया, पास हो गया, पेश तो हो ही गया है, अगर पास हो गया, एक नहीं हजारों बाबरी मस्जिद के लिए आपको आंसू बहाना पड़ेगा। अब तक जो वक्त है, ये मिल्कियत वक्त भी है, सबूत उसको पेश करना पड़ेगा जो दावा करता है, लेकिन ये बिल पेश जब पास जब हो जाएगा तो औकाफ वालों को सबूत पेश करना पड़ेगा। कब्रिस्तान वक्त है, मजार की नक्शे वक्त है, खानकाह वक्त है, मदारिस वक्त है, हमारे मिली इदारे औकाफ की जायदादों पर है। अगर हमने इस बिल को नहीं रोका तो हमारे तमाम तर मिली इदारों के बका का मसला खड़ा हो जाएगा। चैन से तो जी नहीं रहे, मरने के बाद भी आपकी लाश कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी या कब्रिस्तान के ऊपर रखी जाएगी। गया का मामला है, कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए पैसे आए और 25 डिसमिल पर प्राइमरी स्कूल बना दिया गया, 25 डिसमिल पर तालाब। और जब कब्रिस्तान में दफनाने के लिए गया तो लोगों ने दफनाने नहीं दिया। डीएम और एसपी का इंटरवेंशन हुआ, 24 घंटे के बाद लाश दफनाई गई और उसके बच्चे के बाप ने कहा कि 3 दिन तक लाश की पहरेदारी। आज मेले लगाए जा रहे कब्रिस्तानों में कि शहीद के लोगों, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम अमन के साथ रहते हैं, ये अमन का पैगाम पूरे मुल्क को देना चाहते हैं, लेकिन मुल्क में फिरका परस्तों ने नई साजिश की। इस साजिश को समझना पड़ेगा कि मामला सिर्फ वक्फ का नहीं है। मोदी को चाट लग गई है और बीजेपी को ये चाट लग गई है कि 288 में बाबरी मस्जिद को तोड़कर पहुंचे थे और गोधरा के दंगे ने उसे अक्सरियत बख्शी थी और मुल्क के तख्त-ओ-ताज को तक उनको पहुंचाया था। वो ये समझ रहे हैं कि जब तक मुसलमानों को हम परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि 400 का कानून का चकनाचूर हो गया है, तो वो अपने अखबार की बुलंदी के लिए या अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए फिर एक बार मुसलमानों को परेशान करके फिरका परस्तों को मुत्तहिद करना चाहते हैं। होशियार होना पड़ेगा। एनआरसी के दिनों का मामला, अररिया में 2 दलित भाइयों में लड़ाई हुई, राज पंचायती में इंकशाफ हुआ, ताकि क्यों लड़े तुम लोग, पिए हुए थे। और उसने कहा ये लड़ाई किस बात से हुई है, शर्म लग रही है बोलते हुए। अरे बोलो ना किस बात से। बाबू हम लोग पी लिए थे, हमारे यहाँ बाहर से कुछ लोग आए थे। एक मिनट बोलो ना जरा सा जब तक उसने 1 मिनट कोई जरूरी कोई आया था उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियिना मुहम्मद व अला